السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے مرزا غالب کی غزل نمبر 14۔ پہلا شعر مطلع: بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب اس میں مشکل الفاظ تو ایسا کچھ نہیں ہے، دشوار آپ کہہ سکتے ہیں، مشکل، اور آدمی کو بھی میسر ہوتا ہے حاصل ہونا۔ گریا چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ اب گریا اس میں لفظ آپ کہہ سکتے ہیں مشکل ہے، رونا اور آہ و بکا کرنا۔ کاشانے آشیانہ، اور در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں جو ہے وہ بھی اس کو ویرانہ کہہ سکتے ہیں۔ اور شعر تیسرا ہے کہ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ تو وائے دیوانگی شوق، اس میں یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں کہہ سکتے ہیں ہم ان کے معنی میں کہ پاگل پن، محبت میں حد درجے کا بڑا ہوا شوق، دیوانگی، آپ اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اور چلیے اس سے آگے سے شعر کہ جلوہ از بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مژگاں ہونا۔ اور اس میں جلوہ از بس کہ بہت زیادہ رونق، تقاضائے نگاہ نظر کا مطالبہ، آنکھوں کا مطالبہ، اور جوہر آئینہ شیشے کا وصف، یعنی جس وجہ سے اس شیشے میں تصویر نظر آتی ہے، جوہر آئینہ، آئینہ اس کو کہیں گے۔ اور مژگاں پلکیں، اور اس کے بعد دوسرا شعر عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گاہے قتل ہونے کی جگہ، اور شمشیر تلوار۔ عید نظارہ مطلب ہوتا ہے کہ عید کا نظارہ، عید کا جلوہ، اور اریاں یہاں پہ ننگا۔ اور لے گئے خاک پہ ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔ داغ تمنائے نشاط یعنی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسرت حاصل کرنے کا نشان، داغ، تمنا نشان، مسرت حاصل کرنے کا نشان، اور بسد رنگ یعنی 100 رنگوں والا۔ آگے ہے کہ عشرت پارا دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارا دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ عشرت پارا دل ٹوٹے ہوئے دل کا سکون، اور لذت ریش جگر، اس کو آپ کہہ لیجئے کہ دل کے زخم کی لذت، اور غر کے نمکداں یعنی زخموں سے چور ہو کر نمکدانی میں ڈوب جانا۔ اور کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جفا ظلم و ستم، زود پشیماں جلد پچھتانے والا، شرمندہ ہونے والا۔ اور حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ یعنی حیف، افسوس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، عاشق کا گریباں، گریباں آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ اشعار میں نے پڑھے، اور اس میں کچھ اس کے معنی تھے۔ آپ اپنی یعنی بساط کے مطابق ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ پہلا شعر ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اگر آپ دیکھیں اب یہ ایک تو ایک ہمیں اگر اب غور سے دیکھا جائے تو بالکل ایک بڑا ایک غالب کا چھوٹا خیال ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ اور دلیل یہ ہے کہ آدمی جو عین انسان ہے اس کا بھی انسان بننا مشکل ہے، کہ مرتبی استدلال نہیں بلکہ شاعرانہ استدلال ہے، جس سے بہتر ایک شاعر استدلال نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر آدمی نوع کے اعتبار سے یقیناً انسان ہے، اور حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، لیکن انسانیت کی حقیقی صفات ہر آدمی میں نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی کمال انسانیت کے درجے پر نہیں پہنچتا، اور اخلاق و فضائل کے اعتبار سے اشرف المخلوقات نہیں بنتا۔ لہذا یہ کہنا کہ ہر آدمی انسان ہونا میسر نہیں، یعنی ایسے ہی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر آدمی جو ہے انسان کے اس لیول پر، اس درجے پر نہیں پہنچتا۔ تو غالب جو کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو یہ دعویٰ نہیں کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہر آدمی انسان نہیں بنتا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کاموں کو بظاہر بہت آسان سمجھا جاتا ہے
وہ بھی سخت مشکل اور دشوار ہے، یعنی بس کے دشوار ہے ہر کام کا انسان ہونا، کیونکہ انسان ہی بن پایا، آدمی جو ہے وہ انسان کے اس درجے پر نہیں پہنچ پایا، اس لیے جو کام بڑے آسان تھے وہ بھی اس کے لیے دشواری کا سبب جو ہے وہ بن گیا۔ دوسرا شعر، گریہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا۔ اب گریہ یعنی رونے دھونے کی یہ کیفیت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر برباد کرنے کے در پہ ہے، گریہ چاہے خرابی میرے کاشانے، اور در دیوار سے صاف نمایاں ہوتا ہے کہ یہ سیل گریہ میں بہ جان کر کے پیدا ہو جائے اور ویرانہ گھر کی جگہ لے گئے، یعنی در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، در و دیوار سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی سیل گریہ میں بہ جائیں گے، اور جو ویرانہ ہے پورے گھر میں جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر کہ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، یعنی سمجھتے کہ وائے دیوانگی شوق کہ اپنے جنون عشق پر اظہار تعصب کی بجائے اور کیا کر سکتا ہوں، کہ ہر وقت ہر سانس لینے میں مجھے مجبور کر کے محبوب کی طرف لے جاتا ہے، میں جاتا ہوں تو وہ سراپا حیرت بن جاتا ہے۔ اس مجاز کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنون عشق کے باعث عاشق کے دل میں ایک ہی جذبہ رہ جاتا ہے، یعنی یہ کہ ہر لحظہ محبوب کا رخ کرے، اور اس سے نہ مل سکنے کے باعث حیرانی کا تختہ مشق بنا رہے۔ حقیقت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر لحظہ اس ذات کا رخ کرتا ہوں جو وجود اور زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن خامیوں اور نارسائیوں کی باعث میں اس تک پہنچ نہیں سکتا اور حیران ہوتا ہوں۔ غالباً یہی حیرانی ہے جسے صوفہ اصطلاح میں مقام حیرت قرار دیا جاتا ہے، یعنی واحد دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران، یعنی میرا جو دیوانگی ہے، میرا جو محبوب سے ملنے کا شوق ہے، وہ مجھے لے تو جاتا ہے وہاں پہ، لیکن میں مقام حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ ارشدی کی جلوہ از بس کے تقاضا نگاہ کرتا ہے، جو ہے آئینہ بھی چاہے ہمیشہ ہو، یعنی محبوب کا جلوہ حسن، جلوہ تقاضا نگاہ کرتا ہے، حکم کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے دیکھو، کیونکہ میں اور صرف میں ہی دید کے لائق، یہ سن کر فلائدی آئینے کے جوہروں پر بھی ایسی کفیت طاری ہو گئی ہے کہ وہ آئینے کی آنکھ پر مژگاں بن جانا چاہتے ہیں تاکہ حسن کی دید سے لذت پا سکے اور اس کا تقاضا دید جو ہے وہ پورا کر سکے۔ آواز ہے کہ یہ حسن کی طرف سے سوال نہیں، تقاضا ہے، مطلب یہ ہے کہ واقعی اس کے سوا کوئی شے قابل دید نہیں، اس لیے بے جان آئینے میں بھی وہ خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں جو اعلی دید بننے کے لیے ضروری ہے، جو ہے آئینہ بھی چاہے کا ہونا، یعنی وہ آئینہ جو صفت ہے آئینے کی، وہ بھی آنکھ بننے کے لیے، وہ بھی یعنی دید کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا یا ہو، یعنی عشرت قتل گاہ تمنا، یعنی قتل گاہ میں پہنچ کر اہل عشق کو جو خوشی اور شادمانی ہو رہی ہے، اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھ، عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، یعنی عاشق کے لیے قتل گاہ میں پہنچ کر، وہ قتل گاہ میں پہنچ کر جو خوشی اس کو مل رہی ہے اس کی کیفیت نہ پوچھیے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب تلوار میان سے نکلتی ہے عید نظارہ ہو جاتا ہے، یعنی شمشیر کا اوریاں ہونا، جب تلوار میان سے نکلتی ہے اور قتل کے لیے اسے بلند کیا جاتا ہے تو نگاہ کے لیے وہی منظر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو عام لوگ جب چاند کو دیکھتے ہیں تو عید کے لیے نظارے کے لیے وہ طلب ہوتے ہیں، یعنی قتل کے لیے محبوب کے ہاتھ میں جو شمشیر ہے اس کا اوریاں ہونا اس کے قتل کے لیے، اس کا سر اڑانے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے چاند کو دیکھ کر عید نظارہ، یعنی چاند کو دیکھنا ہے اور عید کی خوشی حاصل کرنا۔ ہر شعرا کے لے گئے خاک میں ہم داغے تمنا نشاد، تو ہو اور آپ بسند رنگ گلستان ہونا، اے محبوب ہم تو مراد حاصل کیے بغیر قبر میں جس ہوئے، لے گئے ہم خاک میں داغے تمنا نشاد، تو ہم مراد حاصل کیے بغیر قبر میں جا سوئے اور وسط سے جو شادمانی حاصل ہو سکتی تھی اس کا داغ، اس کا نشان، اس کی آرزو کا داغ سینے میں لے گئے۔ اب تو جس طرح چاہے باغ باغ ہو،
شاد و خرم ہو، تو ہو آرام بسد رنگ گلستاں۔ اب چاہے 100 بہانوں سے، 100 رنگوں سے، جس طرح چاہے تو باغ باغ ہو، شاد ماں ہو، ہم اب حص سے کیا۔ ہم تو دل میں وہ مراد لیے سو گئے جس سے شادمانی حاصل ہو سکتی تھی۔ عشرت پارا دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ یعنی عشرت پارا دل زخم تمنا کھا، یعنی دل کے ٹکڑے کی خوشی یہ ہے کہ اس پر آرزو کے زخم لگتے رہیں، اور جگر کے زخم پر زیادہ سے زیادہ نمک چھڑکتے جائے تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی زخم پر نمک اگر چھڑکا جائے تو درد بڑھ جاتا ہے، تو محبوب کے لیے، عاشق کے لیے محبوب کی طرف سے دیا گیا زخم پر اگر نمک چھڑکا جائے اور اس کی جو درد میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کی لذت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ زخم ہر شخص کے لیے دکھ اور درد کا موجب ہوتا ہے، اس پر نمک چھڑکا جائے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، لیکن اہل عشق کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے اور وہ ایسی ہی باتوں میں خوش رہتے ہیں کہ نہ بے زخم لگائے جائے بلکہ ان پہ زیادہ سے زیادہ نمک بھی چھڑکا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک زخم کے لیے پورا نمکداں وقف کر دیا جائے۔ لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، یعنی اس طرح وہ جو ہے وہ لذت حاصل ہو، اس طرح یعنی بڑھ جائے اس درد میں کہ وہ جو نمک کی نمکدانی ہے اس کے اندر ہی گر جائے، کہ زخم نہ لگایا جائے، نمک کے اندر ہی جو ہے وہ گر پڑے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یعنی محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد جور و وفا سے توبہ کر لی اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو قتل نہ کرے گا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اس جلد پچھتانے والے کو کس موقع پر پچھتانے کی سوچی، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا۔ شعر کا مطلب دو ہے، اول کہ محبوب کے جلد پچھتانے پر اس لیے افسوس ہے کہ قتل کے بعد اسے پچھتانے سے مقتول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوم یہ کہ مجھے تو قتل کر دیا اور میں نے ثابت قدمی سے وفا کا ثبوت وہاں پہنچا دیا، اب رقیبوں کی باری آئی تو محبوب نے جور وفا سے توبہ کر لی، اس طرح ان کی آزمائش بھی نہ ہو سکی اور وہ محبوب کے لطف و کرم سے بے تکلف فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ اب دیکھیے سے اگلا شعر، آخری شعر اس کا مقطع کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں۔ اے غالب، اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، جس کی تقدیر میں عاشق کا گریباں بننا ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ چاک ہوتا رہے، اس کی دھجیاں اڑتی رہی۔ تو اے غالب، اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، جس کی تقدیر میں عاشق کا گریبان بننا ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ چاک ہوتا رہے گا اور اس کی دھجیاں اڑتی رہیں۔ حنیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا، یعنی وہ جو عاشق کا گریباں بن گیا وہ کپڑا، اس بیچار کی قسمت تو عجیب ہے کہ وہ تو ہر بار، ہر لہجہ اور جو ہے وہ پڑتا ہی رہے۔ تو یہ تھی غزل، اور غزل کے کچھ معنی کوشش کی کہ اپنے طور پہ ان کا کوئی تھوڑا سا ہم لوگ کو پیش کر سکوں کی تشریح۔ اب غزل پیش کرتا ہوں تاکہ بغیر جو ہے وہ تشریح کے آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ بہت پیاری غزل ہے یہ۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، اگر یہ چاہے ہے خرابی میرے کاشانے کی، دور و دیوار سے ٹپکے ہے بیاباں ہونا، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، جلواز بس کے تقاضا نگاہ کرتا ہے، جو ہر آئینہ بھی چاہے ہے مزگاں ہونا، اور عشرت قتل گاہ یال تمنا مت پوچھ، یہ نظارہ ہے شمشیر کا اڑیاں ہونا، اور لے گئے خاک میں ہم داغے تمنا نشاد، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا، عشرت پارا دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، اور کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا، اور حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔